دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، ظلم و ستم میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام نہیں، اور کوئی بدنام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، ایٹم بم سے کس نے ہلاکت پھیلائی تھی دنیا میں، سب سے بڑی یہ دہشت گردی دکھلائی تھی دنیا میں، ہر کوئی سچ سے واقف یہ کوئی الزام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، ہیروشیما ناگاساکی کی بربادی یاد کرو، اس مجرم کے شوق ستم کو سب مل کے برباد کرو، امن کی خاطر دنیا والوں اس سے بہتر کام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، بھارتی فوج کے ظلم سے مرنے والے کیا انسان نہیں، کلمہ پڑھنا جرم ہے ان کا اور کوئی غلطان نہیں، خون مسلم کے بہنے پر کیوں مچتا کوہرام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، اسرائیل نے اہل فلسطین پر جینا دشوار کیا، لاشوں کے انبار لگا کر ظلمت کا پرچار کیا، قبلہ اول پر یہ قبضہ کیا امریکی دام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، ظلم و ستم میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام نہیں، اور کوئی بدنام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، جس کی رگ رگ میں عیاری کیسے عہد نبھائے گا، یہ اسلام کا ازلی دشمن مسلم کو مروائے گا، اس کی وفا کے جال میں آئے یاد جسے انجام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، نوع انسان کی راہوں میں بوئے اسی نے کانٹے ہیں، دنیا کی بربادی کے ہتھیار اسی نے بانٹے ہیں، کوئی درندہ اس سے بڑھ کر ظالم خواہ شام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، معصوموں کا خون بہانا اسلامی کردار نہیں، اسلامی تاریخ کے اندر ایسی کوئی اقدار نہیں، دین ہمارا امن کدائی ظلم کا یہ پیغام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، غیرت سے محروم قیادت اب ہم کو منظور نہیں، باطل سے ڈرنا دب جانا حق کا یہ دستور نہیں، عزت سے ہم جینا چاہے نام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، دیکھ صلیبی جنگ کی دھمکی پشت بڑا پچھتائے گا، سوئے ہوئے شیروں کو جگا کر بچ کر کیسے جائے گا، جب تک غالب حق نہ آئے ہم کو بھی آرام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، ظلم و ستم میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام نہیں، اور کوئی بدنام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، ظلم و ستم میں اس سے زیادہ اور کوئی بدنام نہیں، اور کوئی بدنام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں، عالمی دہشت گرد امریکہ دہشت گرد اسلام نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس عوامی کارواں جو سورات روڈ سے تبت سینٹر پہنچ چکا ہے، جناب سید منور حسن صاحب، جناب اسد اللہ بھٹو صاحب، قائدین جماعت اسلامی اور میرے معزز قابل احترام بھائیوں، کرنے کے بعد جو اس پر
ملک کا استحصال کیا، اس ملک میں اسلامی نظام نافذ نہیں کیا، وہی مغرب کا فرسودہ نظام، وہی مغرب کا جو ہے اس نظام کو نافذ کر کے انہوں نے اس معاشرے کے اندر انتشار اور نفاق کو پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میرے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے، ہر طرف مہنگائی کا دورہ ہے، خصوصاً وہ آئٹم جو گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، گورنمنٹ اس کے اندر ہر مہینے اور دوسرے مہینے اضافہ کر رہی ہے۔ پیٹرول کے داموں میں ہر مہینے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ابھی کم ہوئی ہیں $60 کی حد تک، لیکن حکومت اپنے خزانہ، جو ان کا خزانہ خالی ہو گیا ہے اور ان کو تللے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جو جنگ انہوں نے امریکی مفاد کے لیے مسلط کی ہے، اس کے لیے عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لادا جا رہا ہے۔ اسی لیے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے دیکھا دیکھی تمام ہی اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ جماعت اسلامی نے، کراچی نے یہ تحریک اٹھائی، اور یہ کام صرف جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ دوسری پارٹیاں سب امریکہ کی غلام ہیں، کوئی چھوٹا غلام، کوئی بڑا غلام، صرف جماعت اسلامی کی قیادت ایک جرأت مندانہ نقطہ نظر رکھتی ہے، ایک مشن رکھتی ہے، پروگرام رکھتی ہے، وہی عوام کے حالات کو بدل سکتی ہے، مہنگائی کا خاتمہ کر سکتی ہے، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ الحمدللہ میں عوام کا، کراچی اہلیہ نے کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بڑی تعداد میں شریک ہو کر اس کارواں کو کامیاب بنایا۔ الحمدللہ سوراب جوڑ سے لے کے قائد اعظم کے مزار تک اور تبت سینٹر تک جمع غفیر ہے، لاکھوں انسان ہیں، ایک سیلاب ہے، ایک سیل رواں ہے جو نکلا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ سیل رواں انشاءاللہ ان حکمرانوں کو، ظالم حکمرانوں کو، غلام حکمرانوں کو اٹھو خرگاہ کی طرح سے بھاگ کے لے جائے گا، اور انشاءاللہ اس ملک کی خدمت کر دیں گے، اس ملک کے عوام کو، غریب عوام کو جینے کا موقع دیں گے، اور انشاءاللہ اس نظام کو بدل کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام قائم کریں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس نظام کے لیے پاکستان بنایا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، انشاءاللہ وہ نظام نافذ ہوگا، جدوجہد آگے بڑھے گی۔ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ جزاک اللہ خیر۔ میں گزارش کروں گا جناب اسد اللہ بھٹو ایڈوکیٹ صاحب امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ، سابق رکن قومی اسمبلی کو آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم جناب مجاہد اسلام سید منور حسن صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، محترم جناب محمد حسین محنتی صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی، محترم جناب ممتاز حسین ساتو صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی سندھ، اور دیگر قائدین حضرات اور میرے قابل صدر اکرام بھائیوں، دوستوں اور نوجوانان اسلام، آج میں کراچی میں اس عظیم الشان ریلی کے انعقاد پر اتنے بڑے تعداد میں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، اس کی مبارکباد آج کارکنان کو بھی دیتا ہوں اور اہلیہ کراچی کو بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے 2 سال سے اس کراچی سے ووٹ لے کر کے 30 قومی اسمبلی کے ممبران میں 42 صوبائی اسمبلی کے ممبران میں اور 6 سینیٹروں نے کامیاب ہو کر کے کراچی کی خدمت نہیں کی ہے، حکومت کے مزے لوٹے ہیں، انہوں نے تجوریاں بھری ہے، پیسوں کو پاکستان سے لندن منتقل کیا ہے، لیکن کراچی کے لوگوں کو اس لوڈ
عذاب سے نجات نہیں دلا سکے۔ میری بہنیں ان ریتوں کے اندر گرمی کی وجہ سے تڑپ رہی ہیں، میرے نوجوان گرمی کی وجہ سے تعلیم متاثر ہو رہی ہے، اسی طرح سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنے حکومت کے عیاشیوں میں ہے۔ یہ ایران سے سستی بجلی مل رہی ہے، نہیں لے رہے، یہاں پر چین سے سستی بجلی مل رہی، نہیں لے رہے، کہتے یہ ہے امریکہ نے کہا بجلی مہنگی کرو، IMF نے کہا جو امریکہ کا پالتو ادارہ ہے بجلی مہنگی کرو تاکہ یہاں پر امریکہ کے سرمایہ دار آئے، بجلی لگائے، ہم مرتے رہے اور وہ کما کے لے جائے۔ اسی لیے اسی طرح سے پیٹرول کی قیمت دنیا میں کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے، یا ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، مسلمان کا خون بہ رہا ہے، اس کراچی کے اندر دہشت گردی اور بدامنی ہے، اور 2 سال سے حکمران کو لوٹ رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، MKM بھی ہے، نواز شریف بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، ANP بھی ہے، لیکن انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لہذا اب مجبوراً جماعت اسلامی نے ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑا ہے، ہم روڈ پہ نکلے ہیں، اب حکومت کو اعلان سے نکلنا پڑے گا یا پھر مہنگائی کو ختم کرنا پڑے گا، لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اصل مسئلے کی جڑ، اصل خرابی امریکہ ہے، اس لیے گو امریکہ گو کی موم یہ اسی کا ایک پروگرام ہے، اسی کی ریلی ہے، اس لیے امریکہ کو بھگائیں گے، امریکہ کے یاروں کو بھگائیں گے اور آپ کے مسائل کو حل کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ۔